اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی قوم کس کبھی فعل میں مبتلا تھی، اور وہ فعل بھی ایسا تھا کہ ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے پر بھی وہ قوم اپنے اس کبھی فعل سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب مسلط کیا اور انہیں کیسے نصیحت و نابود کیا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت لوط جب اس قوم میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہ قوم ہم جنس پرستی جیسے قابل نفرت فعال میں مبتلا تھی، جس کی بدولت اس قوم نے شہرت دوام حاصل کر رکھی تھی، اور اس کے ارتکاب سے بدکار انسان کبھی باز نہیں آئے۔ لیکن یہ فخر صرف یونان کو حاصل ہے کہ اس کے فلسفہ نے اس گھنونے جرم کو اخلاقی خوبی کے مرتبے تک اٹھانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو کسر باقی رہ گئی تھی اسے جدید مغربی تہذیب نے پورا کیا کہ علانیہ اس فعل بد کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ بعض ملکوں کے مجالس قانون ساز نے اسے باقاعدہ جائز ٹھہرا دیا۔ حالانکہ یہ بالکل ایک صریح حقیقت ہے کہ ہم جنس پرستی قطعی طور پر وضع فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ذی حیات میں نر مادہ کا فرق محض اعضاء کے لیے نہیں رکھا ہے، اور نوع انسانی کے اندر مزید غرض یہ بھی ہے کہ دونوں صنفوں کے افراد مل کر ایک خاندان وجود میں لائیں اور اس سے تمدن کی بنیاد پڑے۔ اس مقصد کے لیے مرد اور عورت کی دو الگ صنفیں بنائی گئی ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پیدا کی گئی ہیں۔ ان کی جسمانی ساخت اور نفسیاتی ترکیبیں ایک دوسرے کے جواب میں مقاصد زوجیت کے لیے عین مناسب بنائی گئی ہیں، مگر جو شخص فطرت کے اس اصول کے خلاف عمل کر کے اپنے ہم جنس سے ملوث ہوتا ہے وہ ایک ہی وقت میں متعدد جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اول وہ اپنے معمول کی طبعی ساخت اور نفسیاتی ترکیب سے جنگ کرتا ہے اور اس میں خلل عظیم برپا کرتا ہے، جس سے دونوں کے جسم نفرت اور اخلاق پر نہایت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مورخین نے اس قوم سے متعلق جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا مزید لکھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف بے حیا اور بد کردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے، بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان نیک لوگوں کو رکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ وہ بدی میں یہاں تک غرق ہو چکے تھے کہ اچھے اور پاکیزہ لوگوں کو اپنے اندر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پر جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا سا بھی عنصر نہ رہے پھر اسے زمین پر زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ اس لیے کہ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے میں جب تک چند اچھے پھل موجود رہتے ہیں اس وقت تک تو ٹوکرے کو رکھا جاتا ہے، مگر وہ پھل بھی اس میں سے نکل جائیں تو پھر اس ٹوکرے کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں رہتا کہ اسے کہیں کوڑے میں الٹ دیا جائے۔ اس قوم لوط سے متعلق محققین مزید لکھتے ہیں کہ انسان کی عام عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ قوم لوط کو بھی خدا نے نوازا تھا اور ان کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ عام انسانی عادت کے تحت دولت سرود کے نشے میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت اور حواس و ہوس کے اس کنارے پر پہنچ گئے، حیا اور اچھے برے کی فطری تمیز بھی کھو بیٹھے تھے۔ ایسے خلاف فطرت بدکاری میں مبتلا ہو گئے جو حرام اور گناہ ہونے کے علاوہ فطرت سلیمہ کے لیے نفرت، اور ایسے گن کے کام میں عام جانور بھی اس کے پاس نہ جائیں۔ چنانچہ اس قوم میں داخل ہونے کے بعد حضرت لوط نے دیکھا کہ اس قوم کے 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ آپ نے ان کے مرکزی شہر صدوم میں قیام فرمایا اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کیا؟ آپ نے طرح طرح سے انہیں سمجھایا کہ یہ بدکاری جس میں تم مبتلا ہو اس سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کی، اور پہلے کسی برے سے برے انسان کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا۔ قوم لوط کی اسی گناہ سے متعلق مشہور اموی خلیفہ عبد الملک نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر قرآن مجید میں قوم لوط کے اس گناہونے فعل کا ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسے کبھی فعل کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں ان کی بے حیائی پر 2 حیثیت سے تنبیہ کی گئی۔ اول تو یہ کہ بہت سے گناہوں میں انسان اپنے ماحول یا اپنے اسلاف کی تقلید کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، گو وہ بھی کوئی شرعی عذر نہیں، مگر عرفاً اس کو کسی نہ کسی درجے میں معذور کہا جا سکتا ہے۔ مگر ایسا گناہ جو پہلے کسی نے نہیں کیا اور بھی زیادہ وبال ہے۔
دوسرے اس حیثیت سے یہ کسی برے کام یا بری نسل کو جو شخص اختیار کرتا ہے اس پر اپنے فعل کا گناہ اور عذاب تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ان تمام لوگوں کا عذاب و وبال بھی اسی کی گردن پر ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے فعل سے متاثر ہو کر مبتلا گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ باتیں تھیں جو حضرت لوط علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو تنبیہ کر کے کہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم گویا گناہوں کا مجموعہ تھی۔ فعل بد کے علاوہ ان کے اندر اور بھی بہت سی خامیاں اور بدعمالیاں تھیں۔ ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ ان کے علاقوں میں باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نوئے اور چھٹے انداز میں لوٹ لیا کرتے تھے۔ چانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر ان کے مرکزی شہر صدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا اور تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے مال کے نقصان کا شکوہ کیا اور انہیں دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا، بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، لو تمہاری یہ چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ وہ تاجر رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں ان کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا کرتا اور وہ بھی اس طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اسے بھی لٹا کر کہہ دیتا۔ اس طرح اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کر بھگا دیتے۔ ان سے متعلق یعنی قوم لوط سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے ایک غلام کو حضرت لوط کے علاقوں کی طرف بھجوایا۔ وہ قوم لوط کے مرکزی شہر صدوم میں داخل ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ حضرت لوط سے مل لے اور واپس جا کر حضرت لوط علیہ السلام کی خیریت کی اطلاع حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو دے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے مرکزی شہر صدوم پہنچا، ابھی بستی سے باہر ہی تھا تو اسے اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا۔ اس غلام کے سر سے خون جاری ہو گیا اور سر سرخ ہو گیا۔ تب آگے بڑھ کر صدومی کہنے لگا، میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اور جب وہ غلام حیران اور پریشان ہوا، معاوضہ نہ دیا، تب وہ غلام کو کھینچ کر صدوم شہر کی عدالت میں لے گیا۔ حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک غلام کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ غلام یہ سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، چنانچہ اس نے بھی ایک پتھر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا، میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ تو اس صدومی کو دے دینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بہرحال اہل صدوم اس قدر ظلم، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے تھے۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی بسر کرنے کی رغبت دلائی اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے ہیں ان کو سمجھایا اور نصیحت کی۔ گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج اور ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر متعلق اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا حضرت لوط کو مخاطب کر کے کہنے لگے، بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ فکرہ تھا، گویا حضرت لوط اور ان کے خاندان کا طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ اگر ہم نہ پاک بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بڑی محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ حسن افعال بد میں اور بے حیائی کے تعلق میں تم مبتلا ہو، وہ کس قدر بھیانک کام ہے۔ اس کے علاوہ لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں اور برے مال تمہارے اندر سما گئے ہیں۔ تم سب کچھ کرتے ہو اور بڑی محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کارنامے ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ لوط علیہ السلام کی نصیحت کو سن کر غصے میں تلملا سے اٹھے اور ان کی قوم کے لوگ انہیں کہتے، لوط بس نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اگر ہمارے یہاں ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے تو ہم کو بار بار ڈراتا ہے، اور اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جانا اب ضروری ہے۔ یہ ایسی بری اور بھٹکی ہوئی قوم تھی کہ آپ کی کسی نصیحت پر نہ کان دھرتے نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، اور جس کبیرہ گناہ اور بد عادات میں وہ مبتلا تھے اس پر وہ پہلے کی طرح فخر کرتے،
خدا نے جہاں اس قوم کے متعلق یہ بھی بتایا کہ جس عمل میں وہ مبتلا تھے وہ ایک بدترین گناہ ہے جس پر ایک قوم اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئی۔ اس کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قوم لوط سے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا، اور یہ کہ اس جرم کے کرنے والے کو سخت سزا دینی چاہیے۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والوں میں سے دونوں یعنی فعال اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہوا تھا، اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والے مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش جلائی جائے۔ اس رائے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ مرد کے نیچے کھڑا کر کے وہ مرد ان پر ڈال دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس فعل بد سے متعلق فتویٰ یہ ہے کہ بستی کے سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ فقہ میں امام شافعی کہتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے والے یعنی فعل و مفعول واجب القتل ہیں، وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، لیکن انسان کی عام عادت یہ بھی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہا تو سرکشی کرنے لگتا ہے۔ چونکہ قوم لوط کو بھی خدا نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا، ہر آسائش کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے تھے، لہٰذا عام انسانی عادت کے تحت دولت اور سود کے نشے میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت اور برے کاموں کے اس کنارے پر پہنچ گئے کہ انسانی غیرت اور حیا، اچھے برے کی فطری تمیز بھی کھو بیٹھے، ایسے خلاف فطرت بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے جو حرام اور گناہ ہونے کے علاوہ فطرت سلیمہ کے لیے نفرت اور ایسے گن کے کام ہیں کہ عام جانور بھی اس کے پاس نہیں جاتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ کیا تم ایسے فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہیں کیے۔ عمر بن دینار اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس قوم سے پہلے دنیا میں کبھی ایسی حرکت نہ دیکھی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہ بھی پیغام دیا، یعنی تم ایسی قوم ہو جو حد انسانی سے گزر گئی ہے، یعنی تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم ہر کام میں اس کی حد سے نکل جاتے ہو۔ جنسی خواہش کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ خدا تعالیٰ کی مقرر کردہ حد سے نکل کر خلاف وضع فطرت میں مبتلا ہو گئے، لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ آپ کی کسی نصیحت پر کان ہی نہیں دھرتی تھی اور برابر بے حیائی کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ایک عرصہ تک بار بار سمجھانے کے باوجود جب ان کی قوم اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئی تب خدا نے اس قوم کو مبتلا عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ عذاب ان کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے قوم لوط کے لیے عذاب آنے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس انہی کی اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب طاری کرنے کے لیے روانہ کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی بڑی تمنا تھی، مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، بظاہر کوئی امید نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی اور وہ اس شان کی کہ نورینہ اولاد ہوگی، اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرما دیا۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی سابع اولاد ہوں گے، ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہوں گے۔ یہ فرشتے کیونکہ بشکل انسانی آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی، بھونا ہوا گوشت سامنے لا کر رکھا، مگر وہ تو حقیقتاً فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک، اس لیے کھانا سامنے ہونے کے باوجود انہوں نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر اندیشہ لاحق ہوا کہ مہمان نہیں معلوم ہوتے، ممکن ہے کہ کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں۔ فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات کھول دی اور بتلا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ پسے پردہ یہ گفتگو سن رہی تھیں۔ جب معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پردے کی ضرورت نہ رہی، بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر ہنس پڑیں اور کہنے لگیں، کیا میں بڑھیا ہو کر اولاد جنوں گی اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟
فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو جس کی قدرت میں سب کچھ ہے؟ خصوصاً تم خاندان نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی رہتی ہو کہ اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے جو اکثر سلسلہ اسباب ظاہری سے بالاتر ہوتی ہے۔ پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ اس واقعے کا خلاصہ ہے کہ آگے انہی فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جانا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تین فرشتے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ان کو انسان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری کی۔ ان کا مول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ ہر کھانے کے بعد تلاش کرتے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔ بعض اسرائیلی روایات سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک روز کھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کون ہے اور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، اس کو واپس بلایا اور اس نے کہا کہ جب تک آپ وجہ نہ بتائیں گے کہ پہلے کیوں مجھے نکالا اور اب کیوں بلا رہے ہیں، اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ بتا دیا تو یہی واقعہ اس کے دین میں شامل ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ گویا وہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب طاری کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کی آمد پر محققین لکھتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی عیاں ہوگی، پہلی سنت سلام اور دوسری مہمانداری، کیونکہ فرشتوں نے آ کر سلام کہا تھا۔ لہٰذا محققین لکھتے ہیں کہ اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے سنت ہے کہ جب آپس میں ملیں تو سلام کہیں، آنے والے مہمان کو اس میں پیش قدمی کرنا چاہیے، دوسروں کو جواب دینا چاہیے۔ یہ رسم تو ہر قوم اور ہر ملت میں پائی جاتی ہے کہ ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کچھ کلمات بولتے ہیں، مگر اسلام کی تعلیم اس معاملے میں بے نظیر اور بہترین ہے، کیونکہ اسلام کا مصنون لفظ السلام علیکم کے نام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ذکر اللہ بھی ہے اور مخاطب کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا بھی، اور اپنی طرف سے اس کی جان و مال اور آبرو کے لیے سلامتی کی ضمانت بھی۔ فرشتوں کے آنے پر دوسری جو بات سامنے آتی ہے وہ مہمان نوازی بھی ہے۔ ان فرشتوں کے آنے پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلا ہوا بچڑا ان کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا تھا۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کے لیے آنے والے فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا تو یہ کہا تھا کہ ہم مفت کا کھانا نہیں کھاتے، اگر قیمت لے لیں تو کھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ہاں اس کھانے کی ایک قیمت ہے، وہ ادا کر دو۔ وہ قیمت یہ ہے کہ شروع میں اللہ کا نام لو، آخر میں اس کی حمد کرو۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو خلیل بنایا ہے یہ اسی کے مستحق ہیں۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر کر دیا کہ وہ انسان نہیں فرشتے ہیں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف زائل ہو گیا۔ جب فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کھاؤ اور ان کا فرشتہ ہونا معلوم ہو گیا تو آپ نے خوشی کا اظہار بھی کیا، اس لیے کہ ان فرشتوں نے آپ کو آپ کی اولاد کی خوشخبری بھی دی تھی۔ چنانچہ اس طرف سے بے فکر ہو کر آپ دوسری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کے لیے آئے ہیں اور قوم لوط ہلاک کی جائے گی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے فکر مند ہوئے اور ان فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، اس لیے عذاب نہ بھیجا جائے کہ ان کو نقصان پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شاید اس لیے ایسا کہا ہوگا کہ انہیں اس قوم کے مومن ہونے کی امید ہو، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور بڑے نرم دل تھے، اس لیے ان کی سفارش میں مبالغہ کیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ ظاہر کیا کہ اس قوم پر ضرور عذاب آنے والا ہے جو کسی بھی طرح ٹلنے والا نہیں، اس لیے اس باب میں کچھ کہنا سننا بیکار ہے۔ رہا معاملہ حضرت لوط علیہ السلام کا، وہ وہاں ہیں، سو ان کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو وہاں سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد قوم لوط پر عذاب طاری کیا جائے گا تاکہ حضرت لوط اور ایمان لانے والے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں سے فارغ ہونے کے بعد ان تینوں فرشتوں نے قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کے لیے ان کی سرزمین کا رخ کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج کل مشرق اردن کہا جاتا ہے۔ یہ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس قوم کے صدر مقام کا نام سدوم بتایا گیا ہے، جو یا تو بحر مردار کے قریب کسی جگہ پر واقع تھا یا اب بحر مردار میں غرق ہو چکا ہے۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے بڑے شہر اور بھی تھے، اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ میلوں تک بس ایک باغ ہی باغ تھا، جس کے جمال کو دیکھ کر انسان پر مستی طاری ہونے لگتی تھی۔ مگر آج اس قوم کا نام و نشان اس دنیا سے بالکل ناپید ہو چکا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی بستیاں ٹھیک کس مقام پر تھیں۔ اب صرف بحر مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی ہے، جسے آج تک بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ اپنی بد اخلاقی کی حدود کو پہنچ چکی تھی، اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کی کسی بھی بستی میں کوئی خوبصورت مہمان آ جاتا تو اس بستی کے باشوں کا ایک ہجوم وہاں امڑ آتا تھا۔ وہ علانیہ اس سے مطالبہ کرتے کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا، اور ان کی قوم میں کوئی اخلاقی حص باقی نہ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو علیل علان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی۔ چنانچہ اس بنا پر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کی بھی ہر نصیحت اور ان کی ہر تبلیغ کو جھٹلا دیا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھے گئے ہیں، ان کا ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ اس قوم کے متعلق معلوم ہوگا۔ یہ قوم اخلاقی فساد کو کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک الامی قوم کا مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا۔ راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے مرکزی شہر سدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ اپنا زیادہ راہ تھا، اس لیے اس نے کسی سے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا۔ مگر ایک سدومی اسے اپنے گھر لے گیا، رات اسے اپنے ہاں رکھا، اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا، اس کی زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سا مال بھی لوٹ لیا اور اسے بستی سے باہر نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی ان کے شہر میں آیا، کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہ بھوک سے بدحال ہو کر ایک جگہ گر پڑا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے، تمہارا جرم صرف اتنا نہیں ہے کہ تم فعل بد میں مبتلا ہو، بلکہ تمہاری زندگی کا سارا عمل ہی حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ کھلم کھلا دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو۔ کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ بدی کرتے ہوئے راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں علانیہ برے کام کرتے ہو؟ جواب میں حضرت لوط کی قوم کے لوگ کہتے ہیں، تجھے معلوم ہے اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی یا ہماری حرکتوں پر اعتراض کیا یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا، وہ ہماری بستیوں سے نکالا گیا۔ اب اگر تو بھی یہ باتیں کرے گا تو تیرا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ دھمکیاں دینے سے پہلے اس شریر قوم کے لوگ آپس میں یہ طے کر چکے تھے کہ لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں اور ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، کہ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں اور ان صالحین کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نکل کر وہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جانے کا مقصد ان کا قوم لوط پر عذاب طاری کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ جس قوم کو عذاب میں پکڑتے ہیں اس پر ان کے عمل کے مناسب ہی عذاب مسلط کرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو شکل انسانی میں دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا، اور اس وقت وہ سخت فکر اور غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے، اور اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت معلوم ہے۔ اس کا خطرہ ہے کہ وہ ان کے مکان پر چڑھ آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ ان کی مدافعت نہ کر سکیں، اور حضرت لوط علیہ السلام دل میں یہ کہنے لگے کہ آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا ہے۔
جس میں اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار مظاہرے نظر آتے ہیں، جیسا کہ آزر بت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقبول اور برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالف تھی۔ جب یہ محترم مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے قوم کے اوباش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا سابقہ اندیشہ سامنے آ گیا، جس کا انہیں فکر اور غم تھا، چنانچہ ان کی قوم کے افراد دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور وہ پہلے ہی نامعقول حرکتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان حسین مہمانوں کو آو سے مانگا، اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام بڑے تنگ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے، ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم اس شر فساد سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا، اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمان لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے تک یہی حکم جاری تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح عقبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن ربی سے کر دیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کفر پر تھے۔ بعد میں آیات نازل ہوئیں جس میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام قرار دے دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان افراد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے فرمایا، اور ساتھ ہی یہ عاجزانہ درخواست بھی کی کہ یعنی مجھ کو میرے مہمانوں کے متعلق رسوا نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں ایک بھی بھلا مانس اور شریف آدمی نہیں جو میری بات سنے۔ مگر وہاں شرافت اور انسانیت کا کوئی اثر باقی نہ تھا۔ سب نے جواب میں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت ہر طرح سے عاجز ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ آیا، کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا خود مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی جتھا یا جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا، اپنی قوم کے لوگوں کو اپنی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی ترغیب بھی دی، لیکن اس بگڑتی ہوئی قوم نے آپ کی کسی بات پر دھیان نہ دیا۔ ان کی ہر دھرمی اور ان کی یہ ضد اس بات کی تصویر کشی کرتی ہے کہ وہ خباثت میں کس قدر ڈوب گئے تھے۔ بات صرف اس حد تک نہیں رہی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر گندگی اور خلافت فطرت راہ پر چل پڑے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اسی گندی راہ پر تھی۔ ان کے نفس میں اب طلب اس گندگی کی رہ گئی تھی، اور فطرت اور پاکیزگی کی راہ کے متعلق یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے تباہی نہیں ہے، یہ اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے جس سے کم تر اور ادنا کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا ہے جو محض نفس کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا، مگر حلال کو چاہنے کے قابل اور حرام سے بچنے کے قابل چیز سمجھتا ہو۔ اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی جتھا یا جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔ اس وقت حضرت لوط علیہ السلام کو بدماشوں کے اس حملے تک یہ معلوم نہ تھا کہ مہمان در حقیقت فرشتے ہیں۔ وہ اس وقت یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چند مسافر لڑکے ہیں جو ان کے ہاں ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرشتے ہونے کی حقیقت اس وقت تک نہ کھولی تھی، چنانچہ جب بدماشوں کا ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کی قیامگاہ پر پل پڑا تب ان لڑکوں یعنی فرشتوں نے ان سے کہا کہ اب تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں ان سے نپٹنے کے لیے چھوڑ دو۔ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے قابو میں آنے والے نہیں، اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے، وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور ترمذی میں اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا قبیلہ اس کا حمایتی نہ ہو۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے ہزار طرح کی تدبیریں کی، لیکن آپ کے پورے خاندان نے آپ کی حمایت کی، اگرچہ مذہب میں وہ سب آپ کے موافق نہ تھے۔ اس طرح پورے بنی ہاشم اس مقاط حضور کے ساتھ شریک رہے جس میں کفار قریش نے ان پر دانا پانی بند کر دیا تھا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس واقعے میں جب قوم لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ دوڑی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ فرشتے بھی مکان کے اندر تھے، چنانچہ لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا، اور جب فرشتوں نے حضرت لوط کا یہ اضطراب دیکھ کر حقیقت کھول دی اور کہہ دیا کہ آپ دروازہ کھول دیں، ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ دروازہ کھلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا اشارہ کیا تو وہاں جمع سب لوگ اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے بحکم ربی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیں، اور یہ بھی ہدایت کر دی کہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے بجز آپ کی بیوی کے، کیونکہ اس پر تو وہی عذاب پڑنے والا ہے جو قوم پر پڑے گا۔ فرشتوں کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی، مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیں گے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ چلی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر ہزار افسوس کرنے لگی۔ اس وقت ایک پتھر آیا جس نے اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ فرشتوں نے آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم پر عذاب آ جائے گا، چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جلد عذاب آ جائے۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ صبح تو کچھ دور نہیں، بس ہوا ہی چاہتی ہیں۔ پھر اس عذاب کا قرآن مقدس میں اس طرح بیان فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی علامت لگی ہوئی تھی۔ روایات میں ہے کہ 4 بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ انہی بستی کو قرآن حکیم نے دوسری جگہ متفقات کے نام سے مرسوم کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر ان سب شہروں کی زمین کے نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ ہی پر رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا۔ آسمان کی طرف ان کے کتوں اور جانور اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندا کر کے پلٹ دیا، جو ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھا۔ قوم لوط پر عذاب طاری کر کے اس کے ذکر کرنے کے بعد موجودہ اقوام دنیا کو متنبہ کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، یعنی پتھراؤ کا عذاب آج بھی ظالموں کے لیے کچھ دور نہیں۔ جو لوگ اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جمے رہیں وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے دور نہ سمجھیں، آج بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم لوط کرتی تھی۔ جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ ان پر بھی یہی عذاب آئے گا جو قوم لوط پر آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ساری عمر اپنی قوم کو 3 سخت گناہوں سے ڈرایا اور باز رہنے کی تلقین کی۔ اول غیر فطری فعل بد سے، دوم قطع طریق یعنی مسافروں پر ڈاکہ زنی سے، سوم اپنی مجلسوں میں علانن سب کے سامنے گناہ کرنے سے۔ قرآن کریم نے اس تیسرے گناہ کی تعین نہیں فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر گناہ جو اپنی ذات میں گناہ ہے اس کو علانیہ بے پرواہی سے کیا جائے تو دوسرا مشکل گناہ ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ ہو۔ بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ ان گناہوں کو شمار کیا ہے جو یہ بے حیا اپنی مجلسوں میں سب کے سامنے کیا کرتے تھے، مثلا راستہ چلتے لوگوں کو پتھر مارنا اور ان کا استہزاء اور ٹھٹھا کرنا، جیسا کہ ام ہانی کی حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو بے حیا کی مشہور اس کو وہ کہیں چھپ کر نہیں بلکہ کھلی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اس قوم نے اپنے پیغمبر کی کسی بات، کسی نصیحت اور کسی تلقین پر کان نہ دھرا تو پھر وہ عذاب کے مستحق ہوئے۔ قرآن کریم نے مختلف مقامات پر قوم لوط کی ہدایت اور ان کی سرکشی اور ان کے گناہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، پس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آ اگر تو سچا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سبق ضرور ملا ہوگا، لہٰذا ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔